اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرت آدم کو اللہ نے رحمت عطا کی تھی، حضرت یوسف رحمت لے کر کے آئے تھے، حضرت یعقوب رحمت لے کر کے آئے تھے، حضرت دانیال رحمت لے کر کے آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام رحمت لے کر کے آئے تھے، حضرت یعقوب رحمت لے کر کے آئے تھے، حضرت ایوب رحمت لے کر کے آئے تھے۔ لیکن جب 12 تاریخ کو سیدہ آمینہ کے آنگن میں ماہ ربیع النور میں اللہ اکبر صبح صادق کے وقت آمینہ کے آنگن میں حضرت آمینہ کی گود میں میرے آقا تشریف لا رہے تھے، محمد الرسول اللہ آ رہے تھے، مکی ہلال آ رہے تھے، مدنی تاجدار آ رہے تھے، کل انبیاء کے امام آ رہے تھے، اللہ کے محبوب آ رہے تھے۔ رب نے کہا آدم رحمت لے کر کے گئے تھے، یوسف رحمت لے کر کے گئے تھے، محبوب تم رحمت لے کے مت جاؤ، رحمت بن کر کے جاؤ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حبیب ہم نے آپ کو سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ گوروں کے لیے رحمت، وہ کالوں کے لیے رحمت، وہ عربیوں کے لیے رحمت، وہ اجمیوں کے لیے رحمت، اللہ کی قسم وہ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے آپ کو بولنا پڑے گا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، حضرت مولانا نادم رضا منظری صاحب قبلہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ کہہ رہے ہیں صاحب سرکار کے پاس کتنا علم تھا، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ تو ہماری طرح تھے، میں نے کہا تیری طرح تجھ سے پوچھیں یا پوچھیں بلبل سدرہ حضرت جبریل امین سے، جبریل تم بتاؤ ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے، ہمارے نبی کتنے ہینڈسم تھے، ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین و جمیل تھے۔ جبریل تم بتاؤ تم نے دیکھا ہے ہمارے نبی کو، یہ تو مطلب بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں، نبی ایسے تھے تم بتاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ تم نے سارے نبیوں کی بارگاہ دیکھی ہے، کیا تم نے میری طرح بھی کوئی دوسرا دیکھا ہے، کیا تم نے میری نظیر دیکھی ہے، کیا تم نے میری مثال دیکھی ہے؟ اللہ اکبر، اے جبریل کیا تم نے میرا کہیں جواب دیکھا ہے؟ حضرت جبریل نے اتنا سنا، اب جبریل نے جواب کیا دیا، جبریل نے رسپون کیا دیا، اس جواب کو تمام حضرات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کر کے جائیں۔ حضرت جبریل نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا مر مثل محمد، کہیں سارا مجمع صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل نے جب اتنا سنا آقا نے فرمایا جبریل تم نے میری طرف کوئی دوسرا دیکھا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، لیکن آپ کی طرح نہیں دیکھا ہے، آپ کی نظیر نہیں دیکھی، آپ کی مثال نہیں دیکھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایک اور اردو شاعر کہتا ہے جبریل سے پوچھا آقا نے تم نے تو زمانہ ہے چھانا، ہم سبھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فرزانہ۔ جبریل امین عرش کیا اے پیکر حسن جانانا، لمیاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرات جب آئی ہے بات نبی کیسے ہیں تو سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا کہا ہے اپنے بارے میں. آؤ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دوں. حدیث نور مصنف عبد الرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد حضرت عبد الرزاق ابو بکر بن حمام یہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس پہنچے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے, ایک حدیث کوٹ کی ہے. اللہ اکبر, توجہ فرمائے. حضرت جابر سے اللہ اللہ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. میرے نبی نے حضرت جابر سے جا کر کے کیا کہا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو. یا رسول اللہ ابھی میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا ہے, اس سوال کا جواب دے دیجئے. میرے نبی نے فرمایا جابر ابن عبداللہ انصاری تمہارے ذہن میں کیا سوال آیا ہے؟ اس سوال کو رکھو تو صحیح. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی ایک سوال آیا ہے ذہن میں. وہ سوال یہ ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی اللہ اکبر پیدائش کی سب سے پہلے کس کی تخلیق فرمائی؟ اللہ اللہ اتنا سنا میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار الى آخر الحدیث. اب اس کا ترجمہ سننا انشاءاللہ ایمان کی بیٹری آپ کی چارج ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا جابر تمہارا سوال یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے پروردگار نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا, سب سے پہلے کس شے کی تخلیق فرمائی؟ تو سنو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. جابر جب تمہارا نبی کا نور بنا تھا اللہ کے نور سے بنا تھا اس وقت زمین نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, شجر و حجر نہیں تھے, جن و بشر نہیں تھے. آپ کو بولنا ہے میرے ساتھ جن و بشر نہیں تھے, خشک و تر نہیں تھے, بحر و بر نہیں تھے, برگ و صبر نہیں تھے. جابر جب کچھ نہیں تھا تیرے نبی کا نور بن گیا تھا. جنت سے پہلے اللہ اکبر, آسمان سے پہلے, زمین سے پہلے, شجر سے پہلے, حجر سے پہلے, سورج سے پہلے, چاند سے پہلے, تاروں سے پہلے, ستاروں سے پہلے, آسمان کے شامیانے سے پہلے, زمین کے بچھونے سے پہلے, سب سے پہلے انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری. نبی کہتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے. کیا مطلب؟ زمین نبی کا صدقہ, آسمان نبی کا صدقہ, شجر و حجر نبی کا صدقہ, جن و بشر نبی کا صدقہ, بحر و بر نبی کا صدقہ. ہاں جس کے لیے تم مارا پھرتا ہے, راتوں کو دعا کرتا ہے مولا جنت دے دینا, مولا اپنے حبیب کے صدقے میں جنت دینا. اللہ اللہ وہ جنت بھی اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں بنائی ہے, میرے نبی کے نور سے بنائی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کتنی پیاری ترجمانی کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنی لو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک, زمین و فلک سمک و سمک مسک کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پبن, پبن میں دلہن, سزائے مہن پیسے مینن, یامن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و سبی, سبی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق بری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبب و چلے کہ باغ پلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تو. نعرے تکبیر,
مصطفیٰ کی آمد کا وقت ہی نرالا ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں اپنے گھر کے اندر موجود تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جس پتھر پہ میرا قدم لگ جاتا پتھر پہ نشان قدم بن جاتا۔ حضرت آمینہ جب مشکیزہ لے کر کے پانی بھرنے کنویں سے جاتی، اللہ اکبر، راستے میں جو پیڑ درخت ملتے وہ حضرت آمینہ کو سلام پیش کرتے، اور حضرت آمینہ جب کنویں سے پانی بھرتی تو کنویں کا پانی جوش مارتا، اوپر آ جاتا۔ حضرت آمینہ بآسانی اپنے مشکیزے کو بھر لیتی۔ توجہ فرمائے، اب میرے آقا کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب تھا، مصطفیٰ کی میلاد کا وقت قریب تھا۔ اچانک میرے گھر کی چھت پھٹ گئی، میں نے دیکھا عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح بڑے بڑے اونچے قد ہے، بڑے بڑے خوبصورت اللہ اکبر لڑکیاں ہیں، وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ ایک نے کہا اے آمینہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام ہاجرہ ہے، میں حضرت اسماعیل کی والدہ ہوں، تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے کہا میرا نام مریم، میں بھی تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں۔ ایک بولی میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، میں بھی مبارکباد دینے آئی ہوں۔ حضرت آمینہ نے کہا اے خواتین یہ تو بتاؤ کس چیز کی مبارکباد دینے آئی ہو؟ تو ان تمام خواتین نے کہا ہم تجھے مبارکباد دینے اس چیز کی آئے ہیں، تیرے گھر میں آج نبیوں کا امام آنے والا ہے، تیری گود میں مکہ ہلال آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ شرف بخشا ہے کہ نبیوں کے امام کی اللہ نے ماں تجھے بنایا ہے، نبیوں کے امام کی ماں بننے کا، والدہ بننے کا شرف اللہ نے تیرے حصے میں رکھا ہے۔ ماں بن تو ماں نبیوں کے امام کی والدہ بننے والی ہے۔ توجہ کرے، حضرت آمینہ کہتی ہیں پھر میرے سامنے ایک اللہ اکبر شربت کا پیالہ رکھا گیا۔ شربت کا پیالہ کیا تھا؟ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ حضرت آمینہ سے کہا آمینہ اسے پی لو نا، آمینہ اسے نوش کر لو۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جب حلق سے نیچے وہ شربت میرے اترا مجھے بڑا سکون ملا، بڑا اطمینان ملا، چین ملا، قرار ملا۔ نبی کی والدہ نے اس شربت کے پیالے کو پی لیا۔ اب حضرت جبریل آئے، جبریل نے ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر کی چھت پہ نصب کیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کیا، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں۔ حضرت جبریل جھنڈے لگا رہے ہیں، زور سے بولو جبریل جھنڈے لگا رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل آئے، حضرت میکائیل آئے، یہ اللہ اکبر اکیلے نہیں، 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت ان کے ساتھ ہے، اور سب کے سب حضرت آمنہ کے ٹوٹے ہوئے گھر کا طواف کر رہے ہیں، سلامی دے رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل حضرت آمنہ کے قریب آئے اور آ کر کے ایک آواز لگائی اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، رحمت للعالمین تشریف لے آئیے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جب میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ، کل بدر المنیر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا چمکتا مہکتا ہے، اسی طرح میرا بیٹا چمکتا ہوا تشریف لایا۔ نہ تو میرا بیٹا رو رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ناف کٹی ہوئی تھی، مصطفیٰ جانے رحمت کو غسل بھی دیا گیا تھا اور بالوں میں کنگا بھی ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا اس شان سے تشریف لایا، مصطفیٰ آئے ہیں اور آتے ہی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہے۔ سجدے میں رکھنے کے بعد کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایک روایت یہ ہے نبی نے جب سر سجدے میں رکھا تو یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کے لائق ہے وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ذرے ذرے کا مالک، چپے چپے کا مالک، پتے پتے کا مالک، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ کائنات کا نظام رب کے حکم سے چلتا ہے، قیامت تک چلتا
چلتا رہے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات کا مالک رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے اللہ اکبر عطا فرماتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن جو اکڑتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، اور جو جھکتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جن کے اندر تکبر، جن کے اندر گھمنڈ، جن کے اندر انا، وہ ذلیل ہوتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اور جن کے قلب میں جھکاؤ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں مخلوق کی محبت ہوتی ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا پیار ہوتا ہے، وہی ایک دن بڑے بن جاتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دو، مدد کرتے کرتے بڑے بن جاؤ گے۔ مدد کرنا شروع کر دو، ایک دن بڑے بن جاؤ گے۔ بے بسوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دو، محتاجوں کی ہیلپ شروع کر دو، بے سہاروں کے سہارا بننا شروع ہو جاؤ، ایک دن انشاءاللہ بڑے بن جاؤ گے۔ ایک دن بولو بڑے بن جاؤ گے، اور ایسے بڑے بنو گے، کچھ یہیں بڑے بنتے ہیں، وہاں بڑے نہیں ہوتے، اور تم ایسے بڑے بنو گے، یہاں بھی بڑے رہو گے اور آخرت میں بھی بڑے ہی رہو گے۔ زور سے بولو بڑے ہی رہو گے۔ تو ہمارے نبی نے سر سجدے میں رکھا تو کیا کہا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب اٹھایا نا تو کہا انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ توجہ آپ کی؟ توجہ ہے؟ سننے ہیں تو ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ یہ آپ کی حفاظت میں ہی ہے، آپ ہمارے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، سیلیوٹ ہے ان پولیس کے نوجوانوں کو، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ ہمارے لیے جاگتے ہیں۔ بولو آپ کی حفاظت میں جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اٹھا بھی لیا۔ اب حضرت عبد المطلب سردار قریش کعبے کے متولی آئے، آنے کے بعد کہا اے آمینہ مبارک ہو، بہو مبارک ہو، چاند سا پوتا ہے، بیٹا ہے، یہ بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ جتنا خوبصورت ہے نام بھی اتنا اچھا رکھیں گے۔ کہا نام مت رکھیو اس کا نام تو رکھا گیا۔ کہا کس نے رکھا ہے؟ میرے پیٹ میں تھا نا تمہارا پوتا، میرا بیٹا۔ تو حضرت ابراہیم کی مجھے اللہ اکبر زیارت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے آ کر کے کہا اے آمینہ مبارک تجھے بشارت ہو، جس کے لیے اللہ اکبر کائنات کی بڑی بڑی عورتوں نے دعائیں کی تھی کہ اللہ آخری نبی کی ماں ہمیں بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شرف تجھے عطا کر دیا ہے، تیرے پیٹ میں نبیوں کے امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام آسمانوں میں احمد رکھ دیا ہے، زمینوں میں محمد رکھ دیا ہے۔ اب تو اس کا نام نہ رکھنا، بلکہ پیدائش کے بعد تو اعلان کر دینا، اس بات کو شیئر کر دینا، بتا دینا، کوئی الگ سے نام نہ رکھے۔ اللہ نے آسمانوں میں احمد رکھا ہے، زمینوں میں اپنے حبیب کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نام رکھا کب تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے حبیب کا نام احمد کب رکھا تھا آسمانوں میں؟ زمینوں میں محمد اپنے حبیب کا نام کب رکھا تھا؟ تو کسی اور سے مت پوچھئے، چلیے دہلی علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آپ کہتے ہیں، اس کو علامہ اسماعیل حقی نے بھی تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے پیدا ہونے سے، آسمانوں کے پیدا ہونے سے، آسمان زمین کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے اپنے حبیب کا نام رکھ دیا تھا۔ 1000 سال پہلے حبیب کا نام آسمانوں میں احمد رکھا تھا، زمینوں میں محمد رکھا تھا۔